کی روایت ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان خوبصورت چہرے والوں کے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ رحمت کا حصہ، اب اس سے خوبصورت چہرے سے مراد کیا؟ سفید چمڑی نہیں، کھڑی ناک نہیں، بڑھیا خوبصورت کا مطلب یہ نہیں، خوبصورت کا مطلب یہ کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، یہ خوبصورت۔ اور وہ ولی کی پہچان ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ تو وہ لوگ حضور کہتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگو کہ اللہ نے میری رحمت ان کے اندر رکھی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھو۔ تو ایک شخص اپنی حاجت لے کے گیا، اب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ کریں تو کیا کریں، تو اس نے یہ کیا، بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں۔ وہ اسی حالت میں تھا، ایک فائشہ نچنیہ رقاصہ آئی اور انہوں نے کہا خواجہ دے دے، خواجہ دے دے۔ اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کو آیا غصہ، اس نے کیا کیا، قرآن شریف بند کیا، آنکھ میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کی یہاں انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دو دے دو دے دو، دیتے نہیں۔ اور وہ نچنیہ رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا۔ اور یہ کہہ کر جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ، اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا تھا، مانگ رہا تھا، دیا نہیں، اور ایک رقاصائی اس کا کام جو ہے وہ چند لمحوں میں بنا دیا۔ آنے والے نے کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، جاؤ جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین، جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں۔ کہا سرکار معاف کریں لیکن یہ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا کہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں دینے میں دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جتنی دیر کروں گا تو اتنے دن میرے شہر میں رکے گا اور میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا۔ مجھے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دیر کی تھی، مگر نادان تیرے اندر صبر نہیں تھا۔ لیٹ کرنے میں بھی حکمت تھی کہ تجھے روکنا منظور تھا کیونکہ تو مجھے پسند ہے، تیری تلاوت پسند ہے۔ فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے، یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے۔ اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے۔ یہ غریب نواز آج بھی عطا کرتے، آج بھی عنایت کرتے۔ یقین مضبوط ہو جائے اپنا، غریب نواز ہے، غریب نواز ہے، جس کا پورا خاندان غریب نواز ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا وہاں نیک اور بد بھی نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو عقیدتوں پہ دیا جاتا ہے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے۔ ولیوں کی چوکھٹ